السلام علیکم۔ اعتکاف۔ اعتکاف کے لغوی معنی ایک جگہ پر اپنے آپ کو پابند رکھنے، روکے رکھنے یا ٹھہرے رہنے کی ہیں۔ قرآن پاک میں یہی لفظ اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں اس سے مراد ایک ایسی عبادت ہے جس میں مسلمان مقررہ مدت کے لیے دنیا سے الگ ہو کر یاد الہی کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ عبادت عموماً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے۔ اگرچہ ایسی عبادت کے لیے ہر وقت خود کو مسجد میں پابند کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً رمضان المبارک میں کے آخری عشرے میں کسی مسجد میں گوشہ نشین کو اعتکاف کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات گھروں میں اعتکاف کرتی تھیں۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ایسا ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف والے کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس قدر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے گویا اس نے تمام نیکیاں کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعتکاف والے پر سنت ہے، یہ بات لازم ہے کہ وہ نہ تو بیمار کی عیادت کو جائے، نہ جنازہ پڑھنے نکلے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور ضروری حاجت کے سوا باہر نہیں جا سکتا۔ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، اور اس کی مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے جہاں پنجگانہ نماز ہو۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر میرے قریب کر دیتے اور میں بالوں میں کنگھی کر دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثانی حاجت کے علاوہ گھر میں تشریف نہ لاتے۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے ایام جاہلیت میں یہ بات نظر مانی تھی کہ ایک رات مسجد الاحرام میں اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو۔ حدیث نمبر 8۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 3 خندقوں کی مقدار دور کر دے گا۔ Subscribe my channel, like this video and share with your friends. Thank you. Jazakallah.